کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میرے گھر میں یہ مشکل آئی ہے؟ کیوں میری اولاد کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ کیوں میری فیملی لائف جو ہے وہ ٹوٹی ہے، ڈسٹرب ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں کہا کوئی مصیبت تم تک نہیں آتی مگر یہ کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہوتی ہے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سو کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں، بہت سی خطاؤں کو تو۔ یہ ساری مصیبتوں کا ہم تمہیں یہاں پر کوئی عذاب نہیں دیتے، اکثر کو تو معاف کر دیتے ہیں، کچھ آتی ہیں تم پر اس مصیبت کا اثر۔ جیسے کسی نے آگ جلائی ہوئی ہو اور اس کا دھواں خود اس کی اپنی آنکھ میں آ رہا ہو، تو آنکھ تمہاری خود کی جلائی ہوئی ہے۔ مولا کائنات کے ایک صحابی نے کہا کہ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ مولا آج میں صبح گھر سے نکلا تو ایک بچھو اسکارپیو اس نے مجھے ڈس لیا۔ تو مولا نے کہا کہ یہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ تھا جو تم پر یہ مصیبت آئی ہے۔ نے کہا کہ مولا میرا کون سا عمل ایسا ہے، میں تو صبح نکلا تو میں نے جو جیسے سلیپرز ہوتے ہیں چپل میں اپنا پیر رکھا تو اس میں بچھو تھا اندر، اس نے مجھے ڈنک مار لیا۔ مولا نے کہا کہ یاد ہے فلاں دن ایک محفل میں سلمان کی غیبت ہو رہی تھی اور تم نے اسے دفاع نہیں کیا تھا، ایک مومن کی تمہارے سامنے غیبت ہو رہی تھی اور تم خاموش بیٹھے رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دی ہے تمہیں۔ کیا ہی بہتر کہ سزا دنیا میں مل جائے اور آخرت تک نہ جائے۔ اچھا، اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس پہ کوئی مصیبت آئی ہے، چاہے مادی یا معنوی، نماز فجر قضا ہوئی ہے، یہ مصیبت ہے، ہم اس کو سمجھیں نہ سمجھیں، ایک نامحرم پر نگاہ گئی ہے، یہ ایک مصیبت روحانی ہے، ہم اس کو سمجھیں نہ سمجھیں، تو یہ کیا ایسی بات تھی کہ مجھ سے کیا ایسی خطا ہوئی ہے کہ میں اس معاملے میں اس طرح سے گرفتار ہوا ہوں؟ اگر وہ بات سمجھ میں آ جائے اس کو ٹھیک کر لیں۔ مثلا گھر والوں سے تل کلامی ہوئی ہے، مثال کے طور پر کوئی قطع رحمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھ سے ایک توفیق لے لی گئی ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو استغفار کریں، پتہ نہیں چلنا کہ کس وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے تو پھر استغفار کریں۔ ایت اللہ بہاؤالدین یہ کہتے تھے، جو بی بی معصومہ قم کے حرم میں مدفون ہے، وہ یوں کہتے تھے کہ اگر آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ آپ پر کوئی مصیبت آئی ہے وہ کیوں آ رہی ہے تو 4 کام کرو۔ ایک یہ کہ صدقہ دو، دوسرا رد مظالم دو۔ رد مظالم یعنی ہو سکتا ہے کسی کا حق ہم نے کھا لیا ہو اور ہمیں بھی یاد نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، یا اس شخص تک رسائی نہیں ہے، تو رد مظالم ہوتا ہے کہ جو آپ اپنے مرض تقلید کے کسی وکیل کے پاس جمع کروا سکتے ہیں اور ان کی اجازت سے بعض امور میں خرچ بھی کر سکتے ہیں۔ تو صدقہ دو، رد مظالم دو، تیسرا فرماتے تھے قربانی کرو۔ اگر آپ پہ کوئی ایسی مشکل آ رہی ہے کہ جس کا آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیوں آ رہی ہے، آپ قربانی کیجئے۔ ایک حلال گوشت جانور کا خون بہنا اور پھر اس کے بعد اس کا گوشت تقسیم ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں یہ آفتوں کو دور کرتا ہے۔ اور چوتھا حدیث قصہ پڑھو، جو کہتے تھے اس نیت سے۔ یہ 4 کام آپ کو یاد رہیں گے، صدقہ دیجئے، رد مظالم، قربانی۔ قربانی آپ یہاں نہیں کروا سکتے تو آپ اپنے شہر میں اپنے وطن میں کروا لیجئے، کہیں بھی کروا لیجئے، اس نیت سے ہو سکتی ہے۔ حضرت سید محمد کی قربانی بھی بڑی معروف ہے، آفتوں سے دوری کے لیے، منت کی وعلیکم السلام سے پورے ہونے کے لیے، اور بالخصوص ازدواج یا اولاد کے کسی حوالے سے کوئی منت ہو کسی کی تو اس کے لیے حضرت سید محمد ابن امام علی نقی علیہ السلام، جو امام حسن عسکری کے بھائی ہیں، بلد میں مدفون ہیں، بڑی جلیل القدر شخصیت ہے، اور ان کے القاب شبیہ ہیں حضرت عباس علیہ السلام کے القاب کے۔ تو حاجتوں کا دروازہ ہے، تو ان کے نام سے کوئی قربانی یا ویسے ہی عمومی طور پر کوئی قربانی کروا کے۔ اور 14 فرماتے تھے حدیث قصہ پڑھو۔